ام ہانی رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام تھا، بہت، انہی کے گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے۔ یہ کہتی ہیں رات کو ہم سب نے کھانا کھایا اور ہم سو گئے، اور میں نے دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے۔ پھر میں جو دیکھتی ہوں صبح کے وقت فجر کے لیے تو تشریف لائے۔ تم اس سے کہا کہ تم نے دیکھا آج رات کیا ہوا؟ میں نے کہا نہیں، ہم تو سوئے ہوئے تھے۔ فرمایا اس طرح فرشتے آئے تھے، پھر میرا دل انہوں نے دھویا، پھر مجھے لے گئے وغیرہ وغیرہ، ساری تفصیلات بیان کرنے کے بعد فرمایا اور اب میں گھر واپس آ گیا۔ تو یہ جو ایک چھوٹا سا وقفہ تھا زمانے میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں میرا سارا سفر فرمایا اس میں ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وغیرہ کے بعد فارغ ہو کے پھر چل پڑے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی۔ کہتی ہے میں نے بڑی سختی سے اس چادر کو پکڑ لیا، میں نے کہا مت جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مجھے نظر آیا، اتنی زیادہ میں نے شدت سے اس چادر کو کھینچا، میں نے کہا مت جائیں۔ فرمایا کیوں؟ میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں، یہ پہلے ہی آپ کے دشمن ہوئے ہوئے، اب آپ ایسی بات کریں گے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ چیزیں بڑھ جائیں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے چادر کو چھڑایا اور فرمایا اس بات کا اظہار ضروری، تشریف لے گئے۔ اور میں نے اپنی ایک سیاہ رنگ کی حبشی خادمہ کو بھیجا پیچھے، میں نے کہا جاؤ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں اور ان کو کیا جواب دیا جاتا ہے، یہ دونوں باتیں آ کے مجھے بتانا۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور یہیں سے معراج ہوئی تھی، اس لیے یہ جو معراج کے انکار کرتے ہیں یہ سخت گمراہی میں، جو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف خواب آ گیا تھا، یہاں پہنچ کے سر سید کا دوسرا رخ سامنے آتا ہے نا، وہ بھی انکار کرتے۔ وہ اسی ماہ مبارک رجب میں ہوئی تھی۔ اگر یہ خواب تھا تو اتنے جھگڑوں کی کیا ضرورت تھی؟ عرب اتنے سادے بے وقوف تھے کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا، بھی حضرت دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا، والعیاذ باللہ۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے جملے جو کہتے ہیں نا، انہیں اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک چھوٹی سی عرض کروں، جو لوگ بھی دنیا میں ہمیں سنتے ہیں، ہم ان سے ہی بس مخاطب ہیں اور کسی سے کچھ کہنا نہیں۔ اللہ سے مانگو بھیا اور دین کے معاملے میں کسی جگہ ٹک جاؤ، بس۔ جنرلز ریٹائر ہوئے، ساری زندگی آرمی میں گزاری، اب اسے تفسیر اور ترجمے کا شوق اٹھا۔ ساری زندگی کسی یونیورسٹی میں پروفیسر رہے، پڑھاتے رہے، اردو ادب پڑھاتے رہے، انگلش پڑھاتے رہے، فلسفہ پڑھاتے رہے، جرمن اور فرینچ پڑھاتے رہے، میتھمیٹکس پڑھاتے رہے۔ اب ریٹائرمنٹ کے بعد جب گھر آئے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنی ہے۔ جتنے اس قسم کے لوگ ہیں جنہیں بنیادی زبان بھی نہیں آتی، اسے عربی کہتے ہیں نا، یہ بنیادی زبان بھی نہیں آتی، عمر بھر اکنامکس پہ کام کیا اور عمر بھر سائنس کے مضامین پڑھنے اور پڑھانے میں رہے، اب شوق چل رہا ہے کہ اب ہم دین کی خدمت کریں۔ اے حضرت، دین کی خدمت 100 طرح سے ہو سکتی۔ آپ شام کو اپنے محلے کے بچوں کو اکٹھا کر کے پڑھا دیں، یہ بھی خدائی کے دین کی خدمت ہے۔ ہمارے مسلمان بچے اچھی میتھمیٹکس سیکھ جائیں، یہ بھی اللہ ہی کے لیے۔ تھوڑے ہیں لیکن ڈائریکٹ اپروچ، اور وہ بھی قرآن کی تفسیر سے کم نہیں اور حدیث کی شروع سے کم۔ اور یہ جو ساری زندگیاں، اپنی پوری زندگی اللہ کے خوف سے اور اللہ سے اچھی امید سے کتاب و سنت پڑھاتے رہے، فتوے میں سر کھپاتے رہے، یہ سب کے سب لوگ انہوں نے جھک ماری تھی۔ آپ خود سوچیں، اگر ہم ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ہم ان سے کہتے کہ حضرت یہ بتائیں کہ وتر کے بعد 2 نفل پڑھنے چاہیے یا نہیں پڑھنے چاہیے، تو ہنسی کے علاوہ کیا بات تھی؟ یہی کہتے کہ تم لوگ خود واقف ہوگے، بھئی میں کیا اس پہ فتویٰ دوں، مجھ سے تو یہ پوچھو کہ یورینیم کیا ہے، مجھ سے تو یہ پوچھو کہ اس سے ایٹم بم کیسے لوگ بناتے ہیں، دنیا میں اس وقت کیا حالت ہے، میری فیلڈ وہ ہے۔
ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ جس کی جو فیلڈ ہے بس اسے اس میں پوچھیے، کہ خلطے میں بس نہ کیجیے، ورنہ اللہ نہ کرے کہ آپ گمراہ ہو جائیں اور اللہ نہ کرے کہ آپ کی وجہ سے کوئی گمراہ ہو جائے۔